دور رہو، دور کرو، کوئی بات نہیں، لیکن 3 دن پورے ہو جائے فوری طور پر سلام کلام، ملاقات اور حقوق اسلام ادا کرنا، حقوق رشتہ داری ادا کرنا شروع کرنا۔ کوئی ہوگا، کتنا پارسا ہوگا، پکڑا جائے گا تو انہی چیزوں میں تو پکڑا جائے گا۔ پہلے تو پکڑ حقوق العباد ہی کی ہے۔ اب آپ نماز بھی پڑھتی ہوں گی، ہماری بہنیں تہجد میں بھی اٹھتی ہوں گی، قرآن میں بھی تلاوت، لیکن رشتہ توڑ کے رکھا ہے۔ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، تم ہمارے پاس مت آؤ، ہم تمہارے پاس نہیں آئیں، ہم زندگی نہیں دینا، میری میت پہ سایہ نہیں پڑنا، کیا کیا فتوے جاری کر۔ عورتیں جہالت سے، اور یہ نہیں دیکھ رہی کہ تمہارے فتوے چل رہے ہیں اور اللہ کا غضب اتر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی اتر رہی ہے، گھر سے رحمت چھین لی جا رہی ہے۔ لن ينزل اللہ رحمتہ علی قوم فیہ قاطع رحم، اللہ کسی ایسے خاندان پہ رحم نہیں فرماتا جس میں ایک بھی رشتہ توڑنے والا ہو۔ اس لیے کیوں ہم رشتہ توڑ کے دوسروں کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم ہی جوڑ لینا، ہم محروم ہو نہ ہمارے دوسرے رشتہ دار محروم ہو، کوئی بھی محروم نہ ہو۔ یہ ہونا چاہیے۔ عورتوں کو بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے میں بہت کمزور ہے۔ حالانکہ عورتوں کا ارادہ اور عزم بہت مضبوط ہے، لیکن سماجی چیزوں میں اور ان خامیوں میں اور ان کمزوریوں میں بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ یہ کمزوری دور ہوگی اپنے نبی کی تعلیمات سے، اپنے نبی کی باتیں سننے پڑھنے سے، یہ کمزوری دور ہو جائے گی، طاقت آ جائے گی۔ صحابہ کی عورتیں بھی تو آخر عورتیں ہی تھی نا، اور عورت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہاں نبی کی تربیت آ گئی تھی، اسلام کی تعلیم آ گئی تھی، تو ہمیں ان کے ہاں ایسی چیزیں نہیں ملتی، حالانکہ وہ بھی عورتیں تھیں، ان کے بھی وہی دل تھے، وہی جذبات تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام کے باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھی۔ آپ کے 9 مکانات تھے، باری باری ہر رات ایک کے گھر میں گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی جب باری ہوتی تھی، صحابہ کو یہ پتا تھا کہ آپ اپنی بیویوں میں حضرت عائشہ کو زیادہ چاہتے ہیں۔ حق تلفی اور زیادتی تو کسی سے بھی نبی نے نہیں کی، کسی سے بھی نہیں کی، لیکن یہ طبعی رجحان کی بات ہے کہ کسی کی طرف دل زیادہ آپ کا مائل تھا، مگر برابر 90 دن ہی آتے تھے، ایسا نہیں کہ کسی دوسرے کی باری کا حق مار کے اس میں آئے۔ البتہ حضرت علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ازواج میں سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت بڈھی ہو گئی ہوں، کیونکہ حضور نے جب نکاح کیا تھا تبھی 60 برس کی تھی، تو اب میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، اور آپ کے تو کسی کام کی بھی میں نہیں رہی، نہ خدمت کرنے کے قابل، نہ کسی قابل۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح فرما لیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میرے باری کا دن ہے نا، میں وہ باری کا دن عائشہ کو ہبہ کر دیتی ہوں، آپ وہ میرا والا دن بھی ان کے پاس رہ لیا کیجیے۔ یہ انہوں نے اپنی زوجیت کو برقرار رکھنے کے لیے خود سے پیشکش کی حضور علیہ السلام۔ اس میں دیکھیے صحابہ احکام کا کتنا خیال رکھتے ہیں، دین کی کتنی اہمیت تھی۔ پھر اسی طریقے سے مرض الوفات میں حضور علیہ السلام نے جب بالکل چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، بہت طبیعت میں نقاہت و کمزوری ہو گئی تھی، تو تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا، سب کو بلایا، سب کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو بھئی، اب میرا حال ایسا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہو، اب میں ایک ایک گھر میں آنا بہت مشکل ہے، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں یہ زندگی کے بچے دن عائشہ کے گھر میں گزار لینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں امام الانبیاء ہے، اور بیوی کے حق کے معاملے میں بیوی سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اجازت پوچھ رہے ہیں، اگر تم لوگ اجازت دو تو میں باقی کے زندگی کے دن عائشہ کے گھر میں ایک ہی جگہ گزار لینا چاہتا ہوں۔ سب نے خوشی سے اجازت دی، ہم ہی آ کے مل لیا کریں گے، آپ وہیں رہیے آرام سے، سب نے خوشی سے اجازت دی، اور حضور علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ آج ہم حقوق العباد کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے،
اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے دلوں میں. ہم ظلم کر رہے، مظالم اتنے کیسز آ رہے ہیں دارالقضاؤں میں، محاکم شرعیہ میں، اتنے مسلمانوں کے قصے کہ بس ظلم 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 ظلم. ہماری آئلی فیملی لائف ظلم کا نشان بن گئی، مظالم ہی مظالم ہماری زندگی میں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ میں توفیق دے. اتنا پیارا نظام فیملی لائف کا حضور علیہ السلام نے بنا کے دیا، ہم اس کو قبول کرتے تو سکھ سے رہتے، چین سے رہتے، آرام سے رہتے، عزت سے رہتے. لیکن ہمیں قبول نہیں ہے. انا کی تسکین چاہیے، نفس کی خوشی چاہیے. اللہ چاہے خفا ہو جائے، نبی چاہے ناراض ہو جائے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایسا ہو گیا ہے مسلم سماج. عورتوں کی بھی غلطیاں ہیں، مردوں کی بھی ہے. جب جھگڑا آتا ہے تو ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. کچھ ان کی کمی ہے، کچھ ان کی کمیاں ہیں. اللہ سب کو تو